أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورہ بلد سے. مشہور سورت ہے، عام طور پر ائمہ عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں. میں بھی اکثر سورہ بلد پڑھتا رہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں عربوں کے جو اصل منہج اور اسلوب کے مطابق قسمیں کھا کر جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے: لا اقسم بهذا البلد. اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں. حال یہ ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہے. حضرت آدم اور ذریت آدم کی قسم کھا کے اللہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی کبد. یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی توجیہ کی ہے کہ انسان اگر غور کرے تو ہر وقت مشقت میں ہی ہوتا ہے. مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، تکلیف. گھر گر گیا، تکلیف. کسی عزیز کے نقصان کی خبر آئی، تکلیف. خود کو کچھ ہو گیا، تکلیف. اولاد سے کچھ ہو گیا، تکلیف. میں جو بیٹھا ہوں وہاں سے لے کر یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی کا ذہن ابھی فارغ نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ آج کی زبان میں پرابلم ضرور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی الجھن کا شکار ضرور ہوتا ہے. اس کی گواہی خود اللہ کہتے ہیں. اور خاص طور سے مسلمان تو تکلیف میں ہوتا ہی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطية او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن بندہ اور ایک مومن بندے ہمیشہ حالات کے شکار رہیں گے، الجھنوں میں رہیں گے. الجھنیں الگ الگ ہے. فی نفسی، خود اپنی الجھن. مثلا کوئی مرض لاحق ہو گیا، مثلا شوگر ہو گئی، اب صبح سے شام دھیان رکھو. بلڈ پریشر ہے، دھیان رکھو. کوئی مہلک امراض ہے، بیڈ پر رہو. تو فی نفسی
اگر خود بچا ہوا ہے تو اپنے مال میں آمدنی نہیں ہے، ذرائع آمدنی مفقود ہے، قرضہ ہے، یا کہیں سے کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی، بوجھ تلے دبا ہوا ہے، فی نفسہ وولدہ، کبھی خود تو سیف اور سلامت ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کوئی تکلیف ہے، وہ الجھنوں کی شکار ہے، انہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بھی اس کو تکلیف، حتی یلقی اللہ، اللہ اس کو برابر الجھنوں میں رکھتے ہیں۔ اور ایک بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جب تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ حتی الشوکہ، یہاں تک کہ جو کانٹا لگتا ہے اس پر بھی ثواب ملے گا۔ علماء تو مثال دے کے سمجھاتے ہیں، مثال کے طور پر چابی یہاں رکھی ہے اور ادھر تلاش کرتا ہے، اور جو الجھن پیدا ہوگی کہاں چلی گئی، تو اللہ فرماتے ہیں، علماء مثال دے کے سمجھاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے، فی نفسہ وولدہ ومالہ، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں، بھٹی میں اس کو تپاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کی وفات ہوتی ہے اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، وہ ایک دم پاک صاف ہو کر شفاف ہو کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو یاد رہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان ہمیشہ الجھنوں میں ہی رہتا ہے، یہ دنیا الجھنوں کا گھر ہے، یہاں کی راحت نہیں، یہاں کی تکلیف نہیں۔ مثلا سب سے زیادہ راحت انسان کو کھانے میں ملتی ہے، ذرا سی بد پرہیزی ہو گئی، جو نہ کھانے کی چیز کھا لی تو پھر ڈاکٹروں کے پیچھے پڑو، الجھن دور کرو، پریشانیاں ختم کرو، دوائیاں کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مجموعہ بنایا ہے، اس میں راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ آخرت میں جہاں راحت ہوگی وہاں تکلیف کا گزر نہیں، اور جہاں تکلیف ہوگی جہنم میں وہاں راحت کا گزر نہیں، دونوں مستقل علیحدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں، قابو نہیں؟ اللہ کبھی اپنے بندوں کی شکایت بھی کرتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی گرفت میں نہیں لا سکتا، کوئی پکڑ میں لا نہیں سکتا، بلکہ سورہ یاسین میں تو اللہ نے باقاعدہ شکایت کر دی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اللہ کو شکایت پیدا ہو گئی کہ میرے بندے مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے مثالیں دے رہا ہے، وہ اپنی ذات پر غور نہیں کرتا کس چیز سے وہ بنا ہے، اور پھر ہم سے سوالات کر رہا ہے۔ خیر وہ الگ موضوع ہے، پھر اس کی تشریح کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے شکایت، کبھی اللہ فرماتے وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ شریعت پر نہیں چل رہے ہیں وہ اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، احکام دیے، اللہ کے احکام پر نہ چلنا یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ مثلا ایک کارخانے کا مالک ہو اور اپنے نوکر سے یہ کہے کہ دیکھو فلاں کام آپ کو نمٹا دینا ہے شام تک، اب شام کو سیٹھ آئے اور پوچھیں بھائی یہ کام آپ نے کیا تھا کہ نہیں ہم تو سو گئے تھے، اب بتلائیے، اس کا یہ جواب اس کے لیے کافی ہوگا، مطمئن کر سکے گا؟ یہ اس کی زندگی کا شاید آخری دن ہو، ان کو تنخواہ دے کر یہ کہیں گے کہ جناب کل سے نہ آئیے۔ ظاہر ہے ایک انسان اپنے نوکر سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اللہ کے احکام پر نہ چلنا اللہ کی ناقدری ہے۔ تو علم یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر وہ ڈینگے مارتا ہے
کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں، دین کے ستون کو نقصان پہنچانے میں، دین کی دعوت کو روکنے میں، رسول کے قدم کو آگے بڑھنے سے روکنے میں، بہت سے مشرکین تھے مکہ المکرمہ کے، وہ ڈٹائی سے کہتے تھے ہم نے اتنا مال خرچ کیا اس نئے دین کو روکنے میں، جان لگائی، مال لگایا، عزت و آبرو لگائی، اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ان کو دیکھ نہیں رہا۔ ارے وہ تو یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور تمہاری آنکھیں کس پر پڑ رہی ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ واقف ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع، صفت بصیر کس طرح ہے، مثال دے کے سمجھایا۔ کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اس لیے کہ وہ سمیع ہے، اور اللہ اس کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بصیر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کالی چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں اور بصیر یعنی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ انسانوں پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو گنوا رہے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں دی؟ بتلائی آنکھیں نہ ہو تو آدمی کی زندگی بیکار ہے۔ یہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے، ان حضرات سے پوچھو کتنی الجھنیں ہوتی ہیں، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ الم نجعل لہ عینین ولسان، اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی۔ زبان نہ ہو تو تصور کرو اپنی معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، ایک گلاس پانی نہیں مانگ سکتا، کتنی تکلیفوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ وشفتین، ہونٹ عطا فرمائے، اور حقیقت میں انسان کی خوبصورتی ہونٹوں میں ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم، میں گنج ابرار مسجد میں تھا اور حضرت نے یہی آیت تلاوت کی اور سمجھایا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ انہوں نے مثال دی کہ انگلینڈ میں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نیچے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ دو ہونٹ جب ملیں گے نا تبھی وہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ کو چوس سکتا ہے۔ اس کی اہمیت سمجھیں، اگر ہونٹ نہ ہو تو کیا حال ہو۔ بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر پریشان کہ وہ اپنی ماں کا دودھ کیسے پیے گا۔ دودھ کے لیے تو دونوں ہونٹوں کا ہونا ضروری، جب ہونٹ ہوں گے اور وہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ چوس کر پیے گا۔ تو شفتین یوں ہی ارشاد نہیں فرمایا، اللہ نے جو جو چیزیں، آپ سوگر والوں سے پوچھو، جب پینکریاس ختم ہو جاتی ہے تو سوگر کو یعنی ہضم کرنے کے لیے اللہ نے جب پینکریاس رکھی، کوئی ختم، وہی سوگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ہر عضو کتنا قیمتی ہے، اگر گردے ہی نہ ہو تو کیا ہو۔ ڈائلیسس پر آدمی آ جاتا ہے، کتنی الجھن ہے۔ اللہ دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ پیشاب باہر نکالتے ہیں، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر یہ نظام ختم ہو گیا تو آپ ان حضرات سے پوچھیں جو ڈائلیسس کرواتے ہیں، جن کے گردے فیل ہو گئے۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، جگر ختم ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ ہارٹ وہ تو اللہ کے یہاں ہی پہنچا دیتا ہے، اچھا ہے اللہ کے یہاں پہنچ جائے بہرحال، لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہی بند ہو گئے، راجہ ہی ختم ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک ایک نعمت اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ضرور دی۔ ولسانا، زبان دی۔ وشفتین،
دو ہوٹ عطا فرمائے اور بھی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. اور پھر اللہ فرماتے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دو راستے اس کو بتلائے, خیر کا راستہ بھی بتلایا, شر کا راستہ بھی بتلایا. یہ انبیاء کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے. اور شیطان الی عذاب السعیر, ہمیشہ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جاتا ہے, شہوات کی طرف لے جاتا ہے, وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اچھے کام گنوائے کہ جس کو کر کے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے. اور اللہ کا نیک بندہ جب ہوگا تو ادھر دل میں دعا کا دائیہ پیدا ہوا اور ادھر اس کا کام بنتا ہوا نظر آئے گا. بہت سارے ایسے واقعات, اللہ کے نیک بندے یہاں دعا کی اور ادھر بات پوری ہوئی. ایک عزیز نے ہمیں ایک صاحب کا واقعہ سنایا. گھر میں بہت تنگی تھی, ایسا کہ جیب سے 800 روپے نہیں. ادھر گیس بوتل والا گیس بوتل لے کر آیا ہے, جیب میں کچھ ہے نہیں, بس وہ راستے میں ہے. دعا کی اللہ کوئی نظام بنا, گاہک آیا اور اتنے ہی روپیے دے کر لے گیا جتنی ضرورت. یہ ہے اللہ, وقت پر بندوں کے کام بناتے ہیں. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے اتنے واقعات ہیں. حضرت فرماتے ہیں جب ماذا خسر العالم کا مسودہ میرے پاس تھا, مجھے ضرورت تھی کہ عرب لوگ ان الفاظ کو کس طرح تعبیر کرتے ہیں, اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے. کہا میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. میں مکہ المکرمہ میں تھا اور ہماری ہمشیرہ بھی ساتھی, واقعہ لکھا ہوا ہے, خود حضرت نے بیان فرمایا, میں نے اپنے کانوں سے سنا. اور ان کی جو مجلس ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ میری ہمشیر آئی, کہا کہ ایک عرب عالم آئے تھے اور ایک کتاب دے کر گئے ہیں. کہا میں نے کھولا تو وہی مواد تھا جس کی مجھے سخت ضرورت تھی اور جس کے لیے میرا کام اٹکا ہوا تھا. پھر حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیزوں, یہ اتفاقات نہیں ہیں, یہ چیزیں اچانک نہیں ہوا کرتی, یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے, جس غیبی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. واقعتاً جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, فرعون کے ڈر سے آپ نے مصر چھوڑ دیا, قسم پرسی کا عالم ہے, کئی دنوں کے بھوکے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کا کام کر دیا, پھر چھاؤں میں چلے گئے دعا مانگے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ تو جو بھلا, یا خیر سے مراد روٹی ہے, کھانا پینا ہے, اللہ کئی دن سے کھایا نہیں ہے, کچھ نظام ہو جاتا. اللہ دعا کیسے قبول فرماتے ہیں. حضرت شعیب کے دل میں, اور بھی مفسرین نے دوسرے نام لیے ہیں, یہاں شعیب علیہ السلام راجے ہیں. بہرحال تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آتی ہیں اور کہا والد تمہیں بلاتے ہیں, لے جاتی ہیں. پھر حضرت اکرام کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے تو شاید 1-2 وقت کی روٹی مانگی ہوگی, ادھر تو 10 سال کی روٹیاں ٹھیک ہو گئی. تو اللہ 100 گرام مانگتے ہیں, اللہ خوب عطا فرماتے ہیں. ہم اپنی بساط کے مطابق مانگتے ہیں, اللہ اپنی بساط کے مطابق عطا فرماتے ہیں. حضرت موسیٰ نے تو 2 وقت کی روٹی مانگی ہوگی, اللہ نے 10 سال کی روٹیاں ٹھیک کر دی, بیوی بھی عطا فرمائی, مسکن بھی عطا فرمایا. تو بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, آنکھوں دیکھا حال ہے, اللہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں. اور قرآن میں ہے جب میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو میں اس کا کام بناتا ہوں. تو کچھ ایسے کام اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائے ہیں, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا, گھسا نہیں,
گھاٹی اس کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، دشمن سے بچاؤ کے لیے نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے شیطان انسان کا دشمن، نفس انسانی خود اس کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں سے بچنے کے لیے جو کار خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ اس گھاٹی کی وضاحت فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا۔ اس وقت حضور کے دور میں غلامی کا دور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے احکام ارشاد فرمائے جس کے نتیجے میں لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ غلامی ختم ہو گئی۔ اگر فلاں گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو، روزے چھوٹ جائے تو غلام آزاد کرو۔ اس طرح کی تعلیمات سے گویا غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو چھڑاؤ، انہیں آزادی دو، آزاد فضا میں سانس لینے کے مواقع فراہم کرو۔ غلاموں کی کیا حالت؟ علماء عالمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کسریٰ کے دربار میں وہاں کے رؤسا جب کھانے بیٹھتے تو چراغ کا زمانہ تھا، ہماری طرح ان کے پاس سہولتیں تھی نہیں۔ لکھا ہے کہ جب یہ لوگ کھانا چوننے کے لیے بیٹھتے تو ایک غلام کو لایا جاتا تھا اور غلام کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ وہ چیخو پکار کر رہا ہے اور یہ لوگ اس کے روشنی میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ بتی کی طرح جل رہا ہے اور اس کی روشنی میں یہ لوگ کھانا کھا رہے۔ حال یہ تھا غلاموں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ روا رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں مثال پیش کی، حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ان کے والد اور چچا جب ان کو واپس لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کیا۔ باپ نے یوں کہا بیٹا تو غلامی پر، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے؟ کہا ابا یہاں کی غلامی ایسی غلامی ہے کہ ایسی ہزاروں آزادیاں اس پر قربان ہو سکتی ہے۔ اب بتلائیے غلامی میں ان کو کس قدر راحت، سکون، چین ہوگا اور کیسے اخلاق ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے غلام بننے کو پسند کیا، آزادی باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں بہت برے، ہم لوگ اپنے نوکروں کو بہت پریشان کر رہے ہیں، نوکر بھی کرتے ہیں لیکن سیٹ زیادہ پریشان کرتا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، اپنے نوکروں پر ذرا مہربانی کرنی چاہیے، ان کی تنخواہوں میں مناسب اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ تو ہے کہ ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور بیچارے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا، کل لے جانا، پرسوں لے جانا، ترسوں لے جانا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، غریب ہے، ان پر رحم کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، بھوک والے دن میں یتیموں کو کھلانا ہے، جو رشتہ دار ہو یتیم ہو ان کو کھلائیے، جو مسکین ہو، جو مٹی میں رل رہا ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں، جن کے پاس اپنی جانچ کے پیسے نہیں، جو سفید لباس میں ملبوس اپنی حالت کو ظاہر نہیں کر رہا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے وہ نیک بندے جو اپنے دینی کاموں میں مشغول ہیں اور اس قدر غیرت مند ہیں کہ کسی سے الجھ کر سوال بھی نہیں کرتے، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مالدار نہیں ہے۔ اگر چہرہ پڑھ لو تو ان کی غریبی اور فقر و فاقہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو سفید لباس میں ملبوس ایسے غربا ہیں جن کو ہم مالدار سمجھتے ہیں،
اللہ نے ہمیں توجہ دلائی، جا اندر جا کے دیکھو اور ان کی عزت نفس کی رعایت کرتے ہوئے ان کی مدد کرو۔ جو اس طرح کی مدد کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن یہ فرمائے یحسبہم الجاہل اغنیاء، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچان لو گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانتے نہیں ہیں، اپنے ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کی سب سے بڑی خوبی اس حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ فرض کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ فرض کیا ہے کہ جنہیں دینی ہے نا آپ خود ڈھونڈ کے ان کو دو، کہیں اور نہیں ملے گا، لوگ لینے آتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مستحقین کو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان تک تمہارا سرمایہ پہنچاؤ۔ الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں جو ایمان لائے گا، صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتے کو استوار اور مضبوط کرے گا اور لوگوں پر مہربانی کرے گا، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ داہنے ہاتھ والے ہیں۔ یعنی اللہ ان کو خوش قسمت گردان رہے ہیں۔ ایک مومن جو اللہ کو مانتا ہے، جو ثابت قدم رہتا ہے، جو مخلوق پر مہربان ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ خوش قسمت ہیں، داہنے ہاتھ والے ہیں، یعنی جنت والے ہیں۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے، اللہ کے نظام سے دوری بنائے ہوئے ہیں، ہم اصحاب المشتمہ، یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار موصدہ، ان کو جہنم کی آگ میں بند کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں باکس ہوگا، باکس ہل نہیں پائیں گے اور اس میں پیٹی پیک کر دیں گے۔ یاد رہے تھوڑی دیر ہم رضائی اوڑھ کے سوتے ہیں اور یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ قبر میں کیا ہوگا، اگر آنکھ کھل گئی تو نیند اڑ جایا کرتی ہے کہ نہیں؟ اب بتلائیے صندوق میں بند ہوگا، اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے، اور موت کو بھی موت آ جائے گی، لا یقضی علیہم فیموتوا، کہ وہاں موت کو ہی ختم کر دیا جائے گا کہ موت نصیب ہو۔ دنیا میں تو موت مصیبت سے چھٹکارا ہے، لیکن جب موت ہی نہیں ہوگی تو اس وقت جو تکلیفیں ہوگی، اس تکلیفوں کا سامنا کس طرح ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا مانگتے، اللہ جنت تو کیسے مانگو، ہمت نہیں ہے، کس منہ سے مانگو، لیکن جہنم کی آگ سے بچا لینا، اس لیے کہ برداشت کرنے کا سہار اور تاب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان حقائق کو جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔